نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا، میرا دعویٰ ہے تم گانا، بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا، بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جائے عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ۔ آئیے حضرت، دھیان بیٹھے حضرت۔ بیٹے بنتے بیٹا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں. یہ ایسی ساعتیں اور ایسے لمحات ہیں جنہیں غنیمت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. غنیمت سمجھ کر اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پچھلے تقریباً 24 روزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کمایا، کچھ نہیں جمایا. پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے گھر میں بیٹھے بیٹھے بیکار ہمارے 24 روزے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. کمانے والوں نے خوب کمایا، جمانے والوں نے خوب جمایا. اللہ ان کے کمانے کو قبول فرمائے. میری مراد نیکیاں ہیں. لاک ڈاؤن میں تو ویسے بھی کمائی بند ہو چکی ہے، میری مراد نیکیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، ایک ایک لمحے کی انہوں نے قدر کی ہے، ایک ایک لمحے کو انہوں نے اصولا ہے. اسی لیے اس پروگرام کے ہر پوسٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے رمضان کے لمحات کو غنیمت جانو. ابھی بہت کچھ باقی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس رمضان کے عشروں سے متعلق، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران. رمضان المبارک کے 30 دن ہیں. 30 دن کے 3 حصے فرمائے. پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی کا ہے، چھٹکارے کا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب، جس کتاب سے کروڑوں عربوں کی زندگیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدل دی اور راہ راست پر وہ لوگ آئے، اس کتاب میں حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے ایک رسالہ لکھا ہے رمضان المبارک سے متعلق. اس کے اندر اس حدیث کو نقل کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 حصے اس لیے کہ آدمی بھی 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو ہمیشہ اپنی توبۃ اللہ میں رہتے ہیں، استغفار میں رہتے ہیں، پاک طینت لوگ ہیں، نفیس الطبع لوگ ہیں. ذرہ برابر گناہ ہو جائے ان کو جو ہے گناہ کا قائم رکھنا اتنا گراں گزرتا ہے، توبہ کیے بغیر چین نہیں آتا. یہ اللہ والے، اور ہر مومن کی یہ شان ہونا چاہیے. ہر مومن اللہ والا ہی ہونا چاہیے. میں آگے عرض کروں گا کہ اللہ والا بننے کے لیے کیا ضروری ہے. بہرحال جو لوگ اپنے دل کے کالے نقطوں کو دھوتے رہتے ہیں، اپنے دل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اپنا قلب سلیم بنائے رکھتے ہیں، اپنے اعمال کے داغ دبے دھوتے رہتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، گناہ ہو گیا توبہ، گناہ ہو گیا توبہ، ایسی نہیں پکی توبہ، عزم مصمم والی توبہ، تو پھر بھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر کے اپنا کوئی بیلنس نہیں رکھتے، فوراً کلیئر کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا پہلے دن ہی سے ان کے لیے عشرہ یا تمام کا تمام رمضان کا مہینہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہو جاتا ہے. اور دوسری قسم ہے لوگوں کی جو گناہ کرتے ہیں لیکن فوراً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 دن کی تراویح، 10 دن کے روزوں کے بعد، 10 دن کی ہلکی پھلکی مشقت کے بعد آنے والے پھر 10 دن کی محنت کے بعد ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا، مغفرت کے عشرے والے. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں کہ آخری اس کا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے خلاصی والا. یہ تیسری قسم ہے لوگوں کی، گناہ گاروں کی، کہ جو بہت گناہ کر کے اپنے اوپر اتنا انہوں نے ظلم کر لیا کہ اب ان کا نام جہنمیوں کے فہرست میں آ چکا تھا. اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کی شان عفو دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے ہر ایک بندے کو معاف کرنے پر تلے ہوئے. ہماری ہی کمی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کی معافی کی فکر نہ کریں. میرے دوستو بزرگوں، یہ جو عشرہ چل رہا ہے
آگ سے خلاصی والا وہ لوگ جنہوں نے اپنے کالے کرتوتوں سے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق قرار دے دیا۔ اب ایسوں کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کریمی، ان کا رحمت کا جو ہے سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جوش میں آتا ہے کہ ان روزوں کی بدولت، اب تک کی رمضان کی عبادتوں کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ تو اس عشرے میں ہم چل رہے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک آتا ہی ہے اپنے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو سال بھر کے روٹین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سال بھر کے گناہوں میں گندے ہو چکے ہوتے ہیں، سال بھر میں نفسانی خواہشات کرتے ہوئے اپنے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی گندگیوں سے ہٹا کر ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے یوں سمجھیے کہ رینیول کر دیتے ہیں۔ میرے بندے آجا، بہت ہو چکا، پورے سال تو نے کبھی میری مانی کبھی اپنے من کی مانی، یہ بہت ہو چکا، میرا کرم اتنا ہے، میرا رحم اتنا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنمی بنا لے، لہٰذا میرے شان رحیمی شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے رمضان کے سائے کے اندر آ جا، میرے رمضان کے رحمت والے عشرے کے اندر آ جا، میرے رمضان کے مغفرت والے عشرے کے اندر آ جا، میرے رمضان کے آگ سے خلاصی والے عشرے کے اندر آ جا، اور اتنی محنت کر لے، میں ایسا تجھے نوازوں گا کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تیرے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے روزوں سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ رمضان المبارک کی تراویح سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، رمضان المبارک کا جو ہے خزانہ لٹانے والا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کو جانتے ہوئے، اس کی عظمت کو مانتے ہوئے، اور اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس کی قیمت کو آپ اور میں پہچانے یا نہ پہچانے، دونوں جہاں کے سردار، آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، خاتم الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانتے ہیں۔ وہ رجب کا جب چاند دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں پڑھتے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، جو ہر چاند کی دعا ہے، بلکہ اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے شعبان اور میرے رجب میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان میں پہنچا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کی تمنا نہیں کی، زندگی کی تمنا نہیں کی۔ ایک یہ موقع ہے، رمضان جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے، یا اللہ مجھے رمضان میں داخل فرماتے، اتنی برکت دے میرے رجب اور شعبان میں کہ میں بیمار نہ پڑوں۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ کہ صحیح سلامت بعافیت روزے رکھنے کے قابل ہوتے ہوئے رمضان میں داخل ہو جاؤں، ایسا نہیں کہ رمضان میں داخل ہو جاؤں اور بیمار پڑ جاؤں، اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان میں داخل ہو جاؤں، داخل ہونے کے باوجود توفیق نہ ملے روزے رکھنے کی، توفیق نہ ملے تراویح پڑھنے کی، ایسا نہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے میرے اوقات میں برکت ایسی ہو کہ رمضان میں داخل ہو جاؤں، میری صحت میں برکت ایسی ہو کہ رمضان میں داخل ہو جاؤں، ہر چیز کے اندر برکت ہو، یا اللہ مجھے رمضان میں داخل فرما دے۔ یہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ہے، تمنا ہے، طلب ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے نبی کے صدقے میں۔ میرے دوستو، اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی قیمت کیا ہے، اور اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالی رمضان کے روزوں سے اور رمضان کے تراویح سے چاہتے کیا ہیں، مقصد کیا ہے اللہ کا، اپنے بندے سے چاہتے کیا ہیں، آپ سنیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی شان کریمی پر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا، بلکہ آپ اش کر اٹھیں گے، اللہ تیری قدرت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، ہمارے اوپر روزے فرض کیے اللہ نے، ہمارے سے پہلی امت جو آئی تھی ان کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض کیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، یعنی ہمیں
کسی امت سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتے. ان کو روزے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے دیے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر مہینہ 3 روزے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کی امت کے لیے سال میں 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیے. بہرحال یہ روزے ہیں اتنی قیمتی چیز، اور رمضان کا سیام ہو یا رمضان کا قیام جسے تراویح کہتے ہیں، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے کیا ہیں یہ ہم آج جو ہے جان کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے فرض کردہ روزے سے، میرے فرض کردہ احکامات سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جو اصل الاصول ہے، اصل چیز ہے، اصل قیمت ہے، ایک مومن کا سرمایہ ہے. میرے دوستو بزرگوں، تقوی کو ہم سمجھ جائیں نا کہ تقوی ہے کیا. اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک متقی بننے کی طرف آج ہی سے انشاءاللہ ارادہ کرے گا. چلے سمجھیں تقوی ہوتا کیا ہے. تقوی کہتے ہیں گناہ بیزاری کے پہلی سیڑھی کو، یعنی جیسے ہی آدمی کے اندر تقوی منتقل ہوتا ہے گناہوں سے بیزاری شروع ہو جاتی ہے. آج ہمارے پاس ہماری فہرست میں تقوی ہوتا ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اولیاء اللہ ہوتے ہیں. آدمی اسی وقت اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بنتا ہے جب وہ تقوی سے متصف ہوتا ہے. کوئی آدمی دنیا میں آج تک تقوی کے بغیر اللہ کا بندہ نہیں بن سکا، خاص بندہ ولی نہیں بن سکا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر تقوی نہ ہو اور وہ اللہ کا ولی بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ اصل جو ہے اللہ کے پاس اللہ کے ولایت کے مرتبے کو پہنچنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے تقوی. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے کہتے ہیں کہ بھائی لمبی تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، تسبیحات پڑھو اور جو کرنے ہیں کام کرتے رہو. ہاں یہ بھی تقوی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے آپ سے اشراق کی پابندی نہ ہو، آپ سے تہجد کی پابندی نہ ہو، آپ سے کسی اور ذکر کی پابندی نہ ہو، لیکن یہ ضروری ہے اتق المحارم، گناہوں سے بچو. یہ تقوی کی سب سے اہم سیڑھی ہے. آپ سے اشراق نہیں پڑھی گئی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، آپ سے تہجد نہیں پڑھی گئی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں. ہو سکتا ہے درجے میں کمی ہو جائے، لیکن خدا نخواستہ تہجد بھی چل رہی ہو، اشراق بھی چل رہی ہو اور ذکر بھی چل رہا ہو، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہو، صبح کی یاسین چل رہی ہو، رات کا سورہ واقعہ چل رہا ہو، ساتھ میں گناہ بھی چل رہا ہو، یہ وہی ہمارے جو ہے اشراق کے گلے کو دبا کر کے رکھ دے گا یہ گناہ، تہجد کے گلے کو دبا کر کے رکھ دے گا یہ گناہ. بلکہ تمام جتنی عبادتیں ہم نے کی تھی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ایک گناہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ایک نوجوان. وہ تو مشہور ہے کہ نوجوانی کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. ایک نوجوان تھا، صبح اٹھا تہجد پڑھا، تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد اس نے اشراق تک فجر کی نماز پڑھی، یاسین پڑھا، اشراق تک بیٹھا. یعنی دن بھر کے جو مسنون اعمال ہیں جو ولیوں کے لیے لازم اور ملزوم سمجھے جاتے ہیں وہ تمام مسنون اعمال کو اس نے کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، کوئی نیک عمل اس کا چھوٹا نہیں. پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. لیکن اس کی نگاہیں چوک کر گئی. نامحرم کو نہیں دیکھنا تھا، جی بھر کر کے دیکھ لیا، 1 یا 2 نگاہ دیکھ لیا. فرماتے ہیں کہ بچنا چاہیے تھا، نہیں بچا. اس گناہ کی وجہ سے صبح سے لے کر کے اب تک کے 12 گھنٹے کا اس کا مسنون عمل، اس کی تہجد، اس کا اشراق، اس کی تلاوت پر یہ نامحرم کو دیکھنے کا گناہ بھاری پڑ گیا اور تمام پر پانی پھر گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اصل ہے، چاہے ہمارے سے کوئی نیک کام ہو یا نہ ہو. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ روزے کے ذریعے سے، رمضان کے اعمال کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہ کرنا چھوڑ دے. ایک مرتبہ میری 30 دن کی تربیت گاہ میں آ جا، ایک مرتبہ میرے 30 دن کے شیڈول کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، پھر دیکھنا عید کے جیسے ہی تو پار کرے گا تیرا نام ولیوں میں لکھ دیا جائے گا، تیرا نام متقیوں میں لکھ دیا جائے گا
اور تیرا نام اللہ کے دوستوں میں لکھ دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کے اصولوں پر گزارو، یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا، اعمال کی پابندی نہیں، روزہ تو رکھ لیا، زبان کا پر کنٹرول نہیں، روزہ تو رکھ لیا، نگاہوں پر کنٹرول نہیں، روزہ تو رکھ لیا، کسی چیز پر کنٹرول نہیں۔ صاحب ایسے روزے کا کوئی جو ہے قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزہ رکھوا کر ہماری شہوانی قوت کو مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جو آدمی جوان ہو، نکاح کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کے لیے نکاح کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ کچھ اور ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے سے رہے، مسلسل روزہ رکھتا رہے۔ کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنے سے اس کی شہوانی قوت مرے گی اور وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو اس روزے کی وجہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تمہاری نفسانی قوت پر تم قابو پانے والے بن جاؤ، شہوانی قوت پر تم قابو پانے والے بن جاؤ۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، روزوں کے مقصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں سحری سے لے کر افطار کے وقت تک، لیکن میرے دوستو جو اصل قیمتی سرمایہ اللہ کی طرف سے روزوں کا بدلہ ہمیں ملنا تھا، وہ تقوی کا ہم نہیں لے پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جیسے کسی کی 50 سال کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے، تقوی سے محروم ہے۔ خدا نہ کرے یہ رمضان بھی گزر جائے اور ہم تقوی سے محروم رہے، میرے دوستو، بہت بڑی ہماری جو ہے محرومی مانی جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمیں ان 30 روزوں اور تراویح کے بدلے تقوی سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہی روزوں کے بدلے میں ہمیں ایک بڑی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے۔ یعنی اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، اندر رہو، باہر رہو، جنگل بیابان میں رہو، آبادی میں رہو یا کہیں اور رہو، تقریب میں رہو، تنہا رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان ہمارا روزے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے سحری کرنے کے بعد افطار تک ہم کوئی چیز نہیں کھاتے۔ فرض کرو بچہ بھی نہیں کھاتا، فرض کرو کہ چل چلاتی دھوپ ہے، دھوپ کی تمازت نے ہمیں بے قرار کر دیا، مجبور کر دیا، بھوک لگ رہی ہے، مزدور ہے، کوئی سحری کر کے آیا تھا اور بالکل چل چلاتی دھوپ کے اندر بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے، اور بالکل کمرے کے اندر وہ مزدور آدمی جاتا ہے، جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ فریج رکھا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی مشروبات اور جو ہے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، چاہتا ہے کہ اٹھا کر کے پی لے۔ اس کا کوئی غیر مسلم دوست کہتا ہے کہ بھائی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اٹھا کر پی لے، کیوں سست ہو کر کے گرا جاتا ہے؟ تو وہ مزدور مسلمان کہتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پی لوں گا چاہے کوئی نہ دیکھے، لیکن میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ تقوی دینا چاہتے ہیں اس کی مثال دے کر، اور یہ استحضار دینا چاہتے ہیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد تمہارے سامنے جیسے رمضان میں بھوک کی وجہ سے تمہارا پیٹ تقاضا کر رہا تھا کہ کچھ کھا لوں پی لوں، اور پیاس کی وجہ سے تمہاری حلق کے اندر کانٹے چھوٹ رہے تھے اور تمہاری حلق تقاضا کر رہی تھی کہ کچھ پی لوں، اور اس کے باوجود تنہائی میں ہونے کے باوجود کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، تم نے نہیں کچھ کھایا، تم نے نہیں کچھ پیا، یہ ایمان اللہ کو پسند آیا۔ اللہ اب یہ تمہارے سے تقاضا کرتے ہیں کہ جیسے باوجود تم کسی کے نہ دیکھنے کے تم نے ایک گھونٹ پانی اپنے حلق کے اندر نہیں اتارا، کوئی لقمہ تم نے باوجود کسی کے نہ رہنے کے تم نے جو ہے نہیں کھایا، میرے بندے یہ ایمان رمضان کی بات لے کر کے چل کہ تیرے سامنے گناہوں کا دسترخوان بچھا جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تیرے سامنے زنا کا جو ہے تقاضا آ جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تیرے سامنے جھوٹ کا تقاضا آ جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، رمضان کا وہ نہ کھانا تجھے یاد دلائے کہ رمضان میں تو کھا لیتا، تیرا روزہ ٹوٹ جاتا۔ اب اگر تو زنا کر لے گا، اب اگر تو چوری کر لے گا، اب اگر تو جھوٹ بولے گا، تیرے اندر سے ایمان کہے کہ رمضان میں کھا لیتا تو روزہ ٹوٹ جاتا، اب گناہ کرے گا تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ استحضار اللہ کا ہونا چاہیے۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس آدمی کے پیچھے، جو ہر آدمی جتنے دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر آدمی کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ گھات لگائے ہوئے بیٹھے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ گھات کہتے کسے ہیں؟ شکاری شکار کرنے گیا اور اس کے سامنے جانور ہے شکار کا، مل گیا جانور اور یہ تیر لگا کر کے بیٹھ گیا
اب شکاری پلک بھی نہیں جھپکتا، اسے کہتے ہیں گھات لگا کر کے بیٹھنا۔ اللہ یوں اپنے ہر بندے کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے، کہاں چھپ کر کے گناہ کرو گے، کہاں چھپ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرو گے؟ میرے بندو، اللہ چاہتے ہیں کہ اس روزے کے اندر میرا استحضار پاؤ کہ میں دیکھ رہا ہوں، جیسے تم ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ تمہارا مزاج بن جانا چاہیے کہ جب گناہ کا موقع آئے تمہارا اندر سے ایمان پکارے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا استحضار۔ اور دوسری چیز کیا میں نے عرض کی، تقوی کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمانا چاہتے ہیں کہ روزے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ متقی بن جائے۔ اور تقوی کیا ہے، میں بول کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ دیکھیے تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے، خدا کرے کہ مجھے تقوی نصیب ہو جائے، رمضان کے ختم ہوتے ہوتے مجھے تقوی نصیب ہو جائے، آپ کو تقوی نصیب ہو جائے، سارے عالم کے مسلمانوں کو تقوی نصیب ہو جائے، آمین آمین، اللہ کرے۔ میرے دوستو، اگر تقوی نصیب ہو گیا نا، پھر دیکھو جینے کا مزہ، پھر دیکھو مرنے کا مزہ، پھر دیکھو دنیا کی زندگی کیسے چلتی ہے، پھر دیکھو قبر کی زندگی کیسے چلتی ہے۔ یہ تقوی کے اللہ تعالیٰ، تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے منحصر کر رکھا ہے۔ دیکھو تقوی کیسی بڑی چیز ہے۔ اب آدمی جتنا کچھ دنیا کے اندر پریشان ہے، کرونا مرض ہے، پریشان، پوری دنیا پریشان ہے، لیکن ایک ہی اس کا حل ہے۔ اسباب کے اعتبار سے ہٹ کر کے کہہ رہا ہوں، اسباب بہرحال اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کو پکڑو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو تقوی ہمیں دینا چاہتے ہیں، اگر اس کرونا مرض کے وبا کے پھیلنے کے درمیان اللہ کرے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا تقوی؟ گناہوں سے بچنا، یہ سب سے پہلا نمبر ہے تقوی کا۔ جو آدمی گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا سیکھ لے، سمجھو کہ وہ متقی بننا شروع ہو گیا، بلکہ سب سے اہم درجہ وہ تقوی کا اس نے پا لیا۔ اب کرونا سے بچنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جب آدمی متقی بن جائے گا، کیا مطلب؟ گناہ سے بچ جائے گا۔ میں کہتا ہوں بلکہ دنیا والے، اللہ والے آج کہہ رہے ہیں کہ اگر انسانیت میں وہ اشرف المخلوقات کی سب سے اعلیٰ قسم جسے مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بارہا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں، وہ ایمان والے اگر تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، انہی کے اس تقوی کی بدولت کرونا اور اس جیسی بڑی بڑی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کی بیماریاں لاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، یہ الگ بحث ہے کہ واقعتاً یہ مرض ہے یا کسی کا قرض ہے، یہ الگ بات ہے، یا کسی کی غرض ہے، الگ بات ہے، یہ لایا گیا ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس بحث بہرحال دنیا متاثر ہے ذہناً یا جیسے بھی آپ سمجھ لیں، بہرحال متاثر ہے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ رفو چکر ہوگا، چٹکیوں میں انشاءاللہ العزیز اس کے خاتمے کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال یہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کے فیصلے کریں۔ کیا مطلب؟ تقوی۔ اب جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیسی زندگی اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آتا ہے، متقی بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ہر ضیق میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں۔ ضیق کا مطلب کیا ہے؟ ایسی مشکل جہاں دنیا ہتھیار ڈال دے، نہیں صاحب ہمارے سے نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے راستے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ میرے دوستو، ہے کوئی ایسی ذات جہاں ساری دنیا کے اطباء بیماری کے لحاظ سے اپنے ہتھیار ڈال دیں، سارے دنیا کے ڈاکٹر کسی بیماری کے لحاظ سے ہتھیار ڈال دیں کہ نہیں صاحب نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہیں تقوی کی بنیاد پر، وہاں اس کو بچا کر کے دکھائیں گے، تم نہیں بچا سکتے لیکن میرے متقی بندے کو میں بچا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے دنیاوی جتنی مصیبتوں میں تم گر جاؤ، مشکلات کے پہاڑ کے اندر تم دب جاؤ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر میرا تقوی اختیار کرو گے، مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے تمہیں گزاروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مشکل کام تمہیں نظر آتا ہے لیکن تقوی اختیار کرو، مشکلوں کو میرا آسان بنانا میرا کام ہے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ میرا تقوی جو اختیار کرتا ہے، میرا ڈر اور خوف کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ تقوی کی بدولت اس کے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اسے بڑا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، تقوی کی اللہ تبارک تعالیٰ بدولت کیا کیا نوازنا چاہتے ہیں کہ انسان کو، میرے دوستو، اسی وقت پتا چلے گا جب ہم اور آپ اصل معنوں میں تقوی اختیار کر لیں۔ دیکھیے جو حدیث کا ٹکڑا میں نے اپنے خطاب کے درمیان پڑھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے دنیا کے عابد بن جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ والے بننے کے لیے اور عابد بننے کے لیے، زاہد بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم متقی بنیں، گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنے کے بعد اشراق، تہجد، میں نکیر نہیں کر رہا ہوں، ہماری جو الٹی ہے اسے سیدھی کر رہا ہوں۔ دیکھو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمیشہ عطر، آپ کا اسپرے، آپ کا سینٹ کب لگاتے ہیں؟ صاف کپڑوں پر لگاتے ہیں، گندے کپڑوں پر کوئی آدمی عطر نہیں لگاتا۔ یہ الٹی ہے۔ سیدھی کیا ہے کہ بھی عطر لگانا ہے، اور عطر جو ہے جنت الفردوس ہے، عود کا ہے، قیمتی عطر ہے، اس کو لگانا ہو تو آدمی کا اصول یہ ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پھر اس کے بعد عطر لگاتا ہے، یعنی اپنے بدن پر سے میل کچیل دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد عطر لگاتا ہے، پھر اس کے بعد خوشبو لگاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سب سے پہلے جب کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، ولی اللہ کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کے بدن کو، گندگی کو صاف کرے، پھر اس کے بعد اشراق کا عطر لگائے، تہجد کا عطر لگائے، درود کا عطر لگائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی یہ نہ کرو، بلکہ ترتیب وار کرو۔ سب سے پہلے اپنی روح کو جو گندی ہو چکی ہے، ہزاروں قسم کے گناہ سے لیس ہو چکی ہے، اسے صاف کرو، استغفار سے، توبہ سے، تقوی کی سرٹیفکیٹ لو، پھر اس کے بعد آپ جو ہے کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ایک ایک سبحان اللہ آپ کو ولایت کے درجے پر پہنچاتی چلی جائے گی۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں، دیکھو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولی ولایت میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، ویسے جو ہے ولایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نہیں جناب، غور سے سن لیجئے، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند، جب نبوت کا دروازہ بند تو نبوت سے فیض پانے والی، صحبت پانے والی صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ لیکن قیامت کی صبح تک اللہ نے ولایت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ آئیے، میں ولی بن سکتا ہوں، آپ ولی بن سکتے ہیں، بچہ ولی بن سکتا ہے، بڑا ولی بن سکتا ہے، مرد ولی بن سکتا ہے، عورت ولی بن سکتی۔ کس نے روکا؟ کیا ولایت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر ختم ہو گئی؟ کیا ولایت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر ختم ہو گئی؟ کیا ولایت مولانا قاسم نانوتوی پر ختم ہو گئی؟ کیا ولایت مولانا حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر ختم ہو گئی؟ کیا ولایت بختیار کاکی پر ختم ہو گئی؟ کیا ولایت نظام الدین اولیاء پر ختم ہو گئی؟ یہ آپ کی بھول ہے اگر آپ کا یقین ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو کیوں رکھا؟ ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ دیکھو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے بتایا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں دے رہے ہیں کہ وہ کون سے طبقے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ نبیوں کا طبقہ ہے جس کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ نبی موجود ہیں، ان کی اتباع کرو کامیابی پانے کے لیے۔ نبی موجود نہیں ہے، نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، والشہداء، شہداء کا جو ہے راستہ اختیار کرو، جو اللہ کے راستے کے لیے سچی گواہی دینے والے ہیں،
جو اللہ کے راستے میں مر مٹنے والے کٹنے والے ہیں ان کا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صحابہ والا راستہ، صدیقین والا راستہ، تیسرا راستہ فرمایا شہداء والا راستہ. چلو نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بھی ختم ہو گیا، آپ کے اپنے گلی کوچے میں شہید بھی نہیں مل پا رہا ہے، صدیق بھی نہیں مل پا رہا ہے، کوئی نہیں ہے. فرمایا والصالحین، ہر زمانے کے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے. ایسا زمانہ قیامت کی صبح تک آئے گا ہی نہیں کہ زمانہ چلتا رہے اور اللہ اللہ بولنے والے نہ ہو. حدیث کے اندر فرمایا جس روز اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو گیا، اللہ چاند کو بے نور کر دیں گے، اللہ سورج کو بے نور کر دیں گے، چلنے والی سمندر کی جو ہے طغیانی کو اللہ روک دیں گے، اس کے چلنے والی لوٹوں کو اللہ تعالیٰ روک دیں گے، ہواؤں کو رکنے کا حکم دے دیں گے. ختم دنیا. جب تک میرا نام لینے والا تھا دنیا کا کوئی وجود کا کوئی جو ہے مسئلہ تھا، اس کی کوئی وجہ تھی، اس کا کوئی ریزن تھا. اب میری دنیا سے میرا نام لینے والا ختم. نہ اب وائٹ ہاؤس رہے گا، نہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر سپر پاوری کا دعویٰ کرنے والا رہے گا. دنیا کو تہس نہس کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات رکھ دیں گے. تو میرے دوستو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ اللہ کہنے والے کے لیے. تو لہذا فرمایا کہ والصالحین، جو آخری چیز ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. کیوں نا امید ہوتے ہو کہ اچھے نہیں رہے؟ بھئی اچھے نہیں رہی وہ کہتا ہے جو نا امید ہو جاتا ہے. اور اسلام میں نا امیدی کفر ہے. تم خود کیوں اچھے نہیں بنتے؟ ولیوں پر ایمان ہم رکھتے ہیں، ہم خود کیوں ولی بننے کی کوشش نہیں کرتے؟ ولی بننا بہت آسان ہے. آؤ گناہوں سے توبہ کرو، تقوی اختیار کرو، ولایت کا درجہ تمہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آئے گا لوگ چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمارا نام زندہ جاوید رکھے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ ولیوں کے زمرے میں ہمارا کل حشر کے میدان میں ہمارا جو ہے حشر فرمائیں گے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، صالحین جو آخری فرمایا کہ نبیوں پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین پر فرمایا، شہداء پر فرمایا، صالحین. اللہ والے فرماتے ہیں آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، آقا دو جہاں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا فتنے ایسے برسیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے برستے. اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے دوستو اللہ والوں کی مجلس اختیار کرو، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو. دیکھو صالحین سے مراد نیک لوگ ہیں. نیکی کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر آدمی نیک ہو سکتا ہے، ہر آدمی متقی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا تمہارے گلی معاشرے کے اندر جو عالم حق ہو، تمہارے گلی معاشرے کے اندر جو نیک و کار آدمی ہو، سنت کا پابند ہو، اسے اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے چلو. یہاں تک فرمایا کہ فتنوں کے دور کے اندر ہر عام آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کا دامن تھام کر کے چلے. اللہ والا نظر نہیں آتا، کم سے کم تمہاری مسجد کے اندر 5 مرتبہ جو اللہ اکبر کی اذان دے رہا ہے اس موذن کی جو ہے مجلس اختیار کرو. تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. بہرحال میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں جو اس کا سب سے حاصل ہے تقوی، اسے اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی موت سے پہلے ہمیں گناہوں سے توبہ نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے سرپرست اور ہمارے جو ہے مشفق و مہربان الحاج عبدالعزیز چاند صاحب دامت برکاتہم کا اور ان کے جو ہے فرزندان کا. انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا جہاں سے جو ہے الحمدللہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس نیک کام کا مجھے بھی آپ نے حصہ دار بنایا، جس کا میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں سب سے پہلے میں اس کا مستحق ہوں، اپنے آپ کو میں مخاطب ہوا ہوں، پھر آپ کو مخاطب ہوا ہوں. اللہ تبارک تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے، مغفرت نصیب فرمائے، رمضان کی رحمتوں کا حقدار بنائے، مغفرت کے عشرے کا حقدار بنائے. جو کچھ ہمارے سے اچھا کام ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، اللہ اسے اپنے شائن نشان قبول فرمائے. جو کچھ رمضان کی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ ہمارا نام متقیوں میں لکھ دے، اس کے بعد موت تک متقی ہی بنائے رکھے. گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے باری تعالی ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. یا اللہ ہم اقراری خطا کار ہیں. یا اللہ ساری دنیا جانتی ہے ہمارے گناہوں کو. یا اللہ ہم نے اتنا گناہ کیا گلی کوچوں سے ہمارے گناہوں کی گواہی نظر آتی ہے. یا اللہ گھر کی در و دیوار ہمارے گناہوں کی گواہیاں دے رہے ہیں. یا اللہ تیرا کیا کرم ہے, ایسے گناہ گاروں کو تو عزت کی زندگی بھی یا اللہ دے کر کے پال رہا ہے. یا اللہ عزت کا لباس پہنا رہا ہے. یا اللہ ہمیں بعض مرتبہ حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ہمیں عزت سے سلام کرتا ہے. یا اللہ اگر تیری ستاری نہ ہو, اگر تو ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے, اگر تو ہمارے گناہوں کو نہ چھپائے, یا اللہ تھوکنا بھی ہماری طرف گوارا نہ کریں. یا اللہ تیری ستاری کے ہم یا اللہ ممنون ہیں, مشکور ہیں. یا اللہ تیرا لاکھ کرم ہمارے اوپر ہوا ہے. یا اللہ ہمارے اوپر اتنا کرم فرما دے, رمضان کو ہمارے اوپر کامیاب فرما دے. رمضان کو ہمارے اوپر کامیاب فرما دے. یا اللہ ہمیں متقیوں میں ہمارا نام لکھنے کے فیصلے فرما. مغفرت والے جن کے ہاتھوں میں مغفرت کا تو پروانہ عطا فرماتا ہے, یا اللہ ایسوں میں ہمیں بھی تو شامل فرما. جہنم کی آگ سے جن لوگوں کو تو آزاد کرنے والا ہے, ایسے لوگوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ آج ہمارے ہندوستان سے بہت بڑی شخصیت اللہ تیرے پاس آ گئی. یا اللہ جسے دنیا مفتی سعید احمد پالن پوری کہا کرتی تھی, یا اللہ ان کے آنے کو تو قبول فرما. ان کی ایک نیکی کو تو قبول فرما. یا اللہ تو جتنا چاہے اپنے شاہ ان کو اجر عطا فرما. یا اللہ آج تقریباً ساری دنیا کے علماء اللہ دیندار طبقہ بالخصوص یا اللہ غمگین ہے, سوگوار ہے. یا اللہ ایسی عبقری شخصیت تیرے پاس آ چکی ہے, تو نے اپنی امانت کو اپنے پاس بلا لیا ہے. یا اللہ ہم تیرے سے صبر کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ تیرے سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ان کا نائب پیدا فرما. یا اللہ باقاعدہ یا اللہ کوئی دنیا یا اللہ امت یہ بانجھ نہیں ہو سکتی. یا اللہ کوئی ان جیسا تو پیدا فرما دے جو امت کی کشتی کو یا اللہ اس کی نیا کو پار لگا دے. یا اللہ حضرت کی ہر طرف سے مغفرت فرما. یا اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ بہت سارے تیرے نیک بندے اس ماہ رمضان میں بہت سارے دنوں میں اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں. سب کے گناہوں کو تو معاف فرما. یا اللہ جتنے مرحومین ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم ان کو ایصال ثواب کریں یا نہ کریں, جن کی تربیت کی وجہ سے ہم اچھے کام کرتے ہیں, آٹومیٹک یا اللہ ان کو ایصال ثواب فرمانے کے فیصلے فرما. یا اللہ آج دنیا اتنی مطلبی ہو گئی, یا اللہ اپنی ماں کو یاد نہیں کرتی, اپنے باپ کو یاد نہیں کرتی. یا اللہ ہمیں سبق لینا چاہیے. یا اللہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جب ہم مر کر کے چلے جائیں کیا ہمارے بچے ہماری قبر کے پاس فاتحہ کے لیے آئیں گے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صدقہ جاریہ کے 1000 ذریعے بنانے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب فرما, ہماری آخرت کو بھی کامیاب فرما. یا اللہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی انسانیت اس وبائی مرض سے یا اللہ مجبور ہو چکی ہے. یا اللہ اس کے آگے اپنی یا اللہ انسانیت گھٹنے ٹیک چکی ہے. سب تیرے اوپر نگاہیں اٹھا کر یا اللہ تیری شان کریمی کے منتظر ہے. یا اللہ رمضان کی ساعتوں کی یا اللہ لاج رکھتے ہوئے اللہ ساری دنیا کے چپے چپے سے اس کرونا مرض کے خاتمے کے فیصلے فرما. یا اللہ ساری دنیا کو ایسے امراض سے تو حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں خود یا اللہ یہ یقین نہیں ہوتا کہ حرمین شریفین کے اندر کی رونقیں یا اللہ جو ہوا کرتی تھیں یا اللہ وہ کم ہو چکی ہیں. یا اللہ رمضان المبارک کی رونقیں کم ہو چکی ہیں. یا اللہ اسے دوبارہ بحال کرنے کے فیصلے فرما. ہماری مسجدوں کی آبادی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی آبادی کے فیصلے فرما. یا اللہ اس وبائی مرض کے دوران
پریشان مخلوق کو جن جن لوگوں نے سہارا بن کر کے سہارا دیا ہے سب کو تو قبول فرما یا اللہ. جنہوں نے مال و دولت سے نصرت کی ہے ان کو تو قبول فرما. جنہوں نے اپنی محنتوں سے تیرے بھوکے بندوں کا پیٹ بھرا ہے اللہ ان کے اللہ پیٹ بھرنے کو تو قبول فرما. جو جس لائن سے یا اللہ محنتیں کیے ہیں سب کی تو یا اللہ مدد و نصرت فرما یا اللہ. بالخصوص دشمنان اسلام کی یا اللہ بری نظروں سے دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مساجد کے مصلیوں کی حفاظت فرما, مساجد کے ائمہ کی حفاظت فرما یا اللہ. ہم نے بڑے کربناک مناظر دیکھے ہیں کہ یا اللہ لاٹھیاں برس رہی ہیں مصلیوں پر, ہم اپنے دل کو تھامے ہوئے بیٹھے ہیں یا اللہ. ائمہ اکرام پر لاٹھیاں برس رہی ہیں, ہم اپنے دل کو تھامے ہوئے بیٹھے ہیں یا اللہ. پھر ایسی نوبت نہ آنے کے فیصلے فرما یا اللہ. قیامت تک ایسی نوبت نہ ایسے فیصلے فرما یا اللہ. دوبارہ مدارس, مساجد, خانقاہیں, دین و جماعتوں کی یا اللہ نورانی منظر کو آباد کرنے کے فیصلے فرما یا اللہ. حرمین شریفین کی یا اللہ رونقوں کو آباد کرنے کے فیصلے فرما یا اللہ. جو کچھ مانگا ہے اسے عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا نہیں مانگ سکے, جو ہمارے لیے خیر و بہتر ہے اللہ اسے بھی تو عطا فرما یا اللہ. جو بھی خیر کے کام جن لوگوں سے بھی ہو رہے ہیں سب کو تو قبول فرما یا اللہ. پھر سے ایک مرتبہ مانگتے ہیں یا اللہ رمضان کے جانے سے پہلے ہماری مغفرت فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے یا اللہ. ایسے زمرے میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما, سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ. عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر ایک مومن مسلمان کے ہاتھوں میں مغفرت کا پروانہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیر تعلیم. حضرات اسی طرح کل مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرمائیں گے. لہٰذا تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ کل بھی جو ہے 10:30 بجے آن لائن پر جڑے رہیں. ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب رشادی و قاسمی تشریف فرما ہوں گے. لہٰذا تمام ہمارے ویورز سے ادباً درخواست ہے کہ کل بھی اسی وقت آپ ہمارے آن لائن بنے رہیں گے تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ فل بیان اگر آپ یوٹیوب پر واچ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا رات کے 12 بجے انشاءاللہ یہ بیان جو ہے آن لائن آئے گا اور آپ یہ بیان یوٹیوب کے ذریعے پورا بیان دیکھ سکتے ہیں. لنک بھی میں نے بھیجی ہے, صرف امت سوشل گروپ ٹائپ کریں, انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل اوپن ہو جائے گا. اس کے ذریعے سے آپ آسانی کے ساتھ ہمارا پورا بیان اب جو حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا اس بیان کو آپ سماعت فرما سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین و تمام ویورز کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر جڑتے ہیں اور بیان کو سماعت فرماتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ.